بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا شوہر مجھے چھوڑ کر پردیس جا رہا تھا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ آخر ان کے جانے کا وقت بھی آ گیا۔ میں دروازے پر کھڑی تھی۔ جب وہ مجھے ہاتھ ہلا کر چلے گئے میں اکیلی رہ گئی۔ میری ساس نے اسی وقت میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے گھسیٹا اور اندر کمرے میں لے گئی۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اپنے شوہر کے جانے پر ایسے نہیں روتے، یہ نحوست کی علامت ہوتی ہے۔ چپ کر کے بیٹھو ورنہ پتہ نہیں میرے بیٹے کا سفر کیسے گزرے گا۔ ساس نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو اٹھی تو دل بوجھل سا تھا۔ اماں مجھے ایک کڑی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، سر سے پاؤں تک مجھے یوں گھورتی جیسے میری کوئی خاص چیز کا جائزہ لے رہی ہوں۔ پھر مجھے اپنے پاس بلا کر بولیں، یہ لال دوپٹہ کیوں اوڑھ رکھا ہے؟ یہ تو سہاگنیں اوڑھتی ہیں، تیرا شوہر تو پردیس چلا گیا ہے، یہ دوپٹہ اتار اور جا کر کالی چادر اوڑھ لے۔ اچھا نہیں لگتا؟ تیرا شوہر پردیس میں ہے تو کس کے لیے تیار ہوگی؟ ساس کی بات سن کر میرا دل پریشان ہو گیا۔ بھلا میرا شوہر پردیس گیا تھا، خدا نخواستہ میں بیوہ تو نہیں ہوئی تھی نا؟ مگر ساس کی ضد کی وجہ سے مجھے ان کی یہ بات بھی ماننی پڑی۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور الماری سے کالے رنگ کی چادر نکال کر اوڑھ لی۔ مجھے یہ رنگ بالکل بھی پسند نہیں تھا، صرف محسن کی ضد پر میں کبھی کبھی پہن لیتی تھی، مگر آج مجھے یہ ہمیشہ کے لیے پہننا پڑ رہا تھا۔ چادر اوڑھ کر میرا دل اس قدر اداس ہو گیا تھا کہ میں اپنے کمرے میں ہی لیٹ گئی۔ تبھی میری ساس مجھے آوازیں دینے لگی۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ گھر کا سارا کام بھی میرے ذمے تھا۔ اگلے دن کی رات تک میں بہت تھک چکی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب یہاں نہ رہوں گی، بھلا جب شوہر ہی گھر پر نہیں تو میرے سسرال میں رہنے کی کیا تک بنتی ہے۔ خیر میں رات بھر سوچتی رہی، صبح اٹھی تو سر پکڑ لیا۔ اماں پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہے اور بخار بھی ہے، دل بوجھل سا ہو رہا ہے، میں اپنے مائکے جانا چاہتی ہوں۔ دراصل یہ ایک بہانہ تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی ساس سے چھٹکارا مل جانا تھا، مگر انہیں تو جیسے کسی کی پرواہ ہی نہ تھی۔ ارے معمولی سا تو بخار ہے، شام تک اتر جائے گا، نہ اترا تو پھر کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ ساس نے مجھے تسلی دی، مگر اماں مجھے تو اپنے مائکے جانا ہے، میں اپنے امی ابو سے ملنا چاہتی ہوں، دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ کیوں بھائی، تیرے دل پر کون سا بوجھ ہے؟ انہوں نے میرے جیسا مذاق اڑایا ہو؟ ہم بھی تو اپنے میاں سے 2 سال تک دور رہتے تھے۔ ساس جیسے مجھ سے اپنے غموں کا بدلہ لے رہی تھی۔ میں پریشان کھڑی تھی کہ انہوں نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا کہا۔ میں بیٹھی تو ساس نے مجھے تاکید کی کہ میں وہاں سے ایک قدم بھی نہ ہلوں۔ میں بیٹھی رہ گئی۔ ساس اندر سے ایک کالے رنگ کی بوتل لے کر آ گئیں، مجھے چارپائی پر لیٹنے کا حکم دیا۔ اب نہ جانے کون سا حکیمانہ علاج شروع ہونے والا ہے، میں نے دل میں سوچا تو ساس نے کالے رنگ کی بوتل سے تھوڑا سا تیل نکالا اور میرے سر پر لگانے لگی۔ تیل بہت عجیب سا تھا، مجھے بہت زیادہ جلن ہونے لگی، سر کے بالوں میں جیسے کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ ماں جی نے میرا سر دبانا شروع کر دیا، ساتھ ہی سر کی مالش بھی شروع کر دی۔ اب تجھے آرام آ جائے گا، یہ ایسا تیل ہے جسے 7-8 دن لگانے سے ہی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ میرے گھر میں پہلے یہی استعمال ہوتا تھا، بلکہ ہماری ساس بھی ہمیں یہی لگایا کرتی تھی۔ اب میں بے بس ہو کر بیٹھ گئی۔ بہانہ تو کر لیا تھا، مگر بری طرح پھنس بھی گئی تھی۔ اس کڑوے تیل کی مالش کروانا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ خیر آدھے گھنٹے کے بعد ساس نے مل مل کر میرا سر چھوڑا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی، یہ میری ساس سے روزانہ ملنے آتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اماں خوش ہو گئی اور بولی، آجا نسرین، میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو میری بہو کے سر میں بہت درد تھا، میں نے اسے مالش کی تو یہ صحیح ہو گئی۔ اماں نسرین کو بڑے معنی خیز انداز میں سب کچھ دیکھ رہی تھی اور بتا رہی تھی۔ بہرحال میں اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان عورتوں کے لیے چائے بنا کر لائی تو میرا دل بھاری ہو رہا تھا۔ چائے پینے سے بھی جیسے الٹی آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی تھی۔ رات کے 7-8 بجے میری آنکھ کھلی، دیکھا تو میری ساس نے کھانا بنا کر تیار کر لیا تھا۔ مجھے پیار سے جگایا اور کہنے لگی، آجا، آ کر کھانا کھا لے۔ میں نے کھانا کھایا، مگر میرے منہ کا ذائقہ تک بدل چکا تھا، اس تیل نے تو میری طبیعت بوجھل کر دی تھی۔ بہرحال میں نے کھانا کھا لیا تو حیرت مجھے تب ہوئی جب میری ساس نے مجھے کہا، تو جا کر اپنے کمرے میں سو جا۔ حالانکہ ایسا عموماً نہیں ہوتا تھا، وہ مجھے اپنے پاؤں دبوانے کا کہتی، کبھی صبح کے برتن دھونے ہوتے، مگر آج میری ساس کا مہربان رویہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ مجھے اس طرح نیند آئی جیسے کسی کو نشہ پلایا گیا ہو۔ صبح تک میں سوتی رہی، اپنے آپ میں ہوش بھی نہ رہا۔ صبح اٹھی تو میرا سر بھاری تھا، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، اماں جی آپ نے تو مجھے صحیح کرنے کے لیے تیل لگایا تھا، مگر اس نے میری حالت خراب کر دی ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، طبیعت بوجھل ہو گئی ہے۔
अम्मा ने हंसकर कहा, अरे बेटी, 7-8 दिन बाद ही तो तेल असर करेगा। अभी तो तेरी तबीयत खराब है क्योंकि इस तेल की वजह से शुरू में ऐसा ही होता है। सास की बात पर मैं मुतमईन तो हो गई, मगर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। अगली रात भी जब मेरी तबीयत ऐसे ही बोझिल हो गई तो मैंने सोचा इस मालिश से छुटकारा पाने का यही तरीका है कि मैं अपनी सास की तेल वाली बोतल ही छुपा दूं। चुनांचा मैंने ऐसा ही किया। शाम को वो अपने किसी काम से बाहर गईं तो मैंने वो तेल की बोतल लेकर अपने कमरे में छुपा दी। अगर ज़्यादा हंगामा किया तो बता दूंगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी ये रोज़ रोज़ की अजियत। तभी मैंने तेल तो छुपा दिया, मगर सास ने आकर रात को जो तेल ढूंढना शुरू किया था, बोली, तेरी मालिश करनी है, तेल गुम हो गया है। मैंने भी लाइल्मी का इजहार किया। तब अम्मा जी ने इस कदर शोर मचाया कि सारा घर सर पर उठा लिया। उस वक्त मुझे अजीब सा लगा, भला अम्मा जी को मेरे सर के दर्द से इतनी भी क्या गर्ज। तो ये होता कि मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ बेहतर होता तो मैं इस बात को मान सकती थी, लेकिन उनका रवैया भी ऐसा था कि उनसे इतनी भलाई का तवक्को रखना गैर मामूली सी बात थी। बहरहाल मैं जो पहले इरादा करके बैठी थी कि गमलों के पीछे से तेल की बोतल निकाल दूंगी, अब मैंने अपना इरादा बदल लिया, क्योंकि मुझे सारी रात नींद आई रहती, सुबह बोझल आंखें होती। भला ऐसे इलाज की क्या ज़रूरत थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो। भले एक दिन के लिए या एक रात के लिए, इस रात में मैं अपने कमरे में तो गई और सास ने मेरे कमरे से बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया, बल्कि उसे ताला लगा दिया। मुझे हैरत सी हुई। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर गुजरी कि मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ें जैसे सरगोशियों की थीं। मैंने अपने कमरे का पंखा बंद कर दिया और इन आवाज़ों को गौर से सुनने लगी। कुछ घसीटने की आवाज़ें भी आ रही थी, जबकि 2-4 आदमी एक साथ थे। मेरी सास ना जाने उनको क्या कह रही थी। पूरे घर में अंधेरा था। मैंने भी अपने कमरे की रोशनी बुझा रखी थी। मैंने देखा 2 आदमी हल्की रोशनी में हमारे सहन से बाहर निकल रहे थे और वो कुछ ले जा रहे थे। पहले मैंने सोचा कि ज़रूर मेरी सास का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन रिश्तेदार होता तो यूँ चोरी छुपे आकर मिलने की क्या ज़रूरत थी। सामने भी तो आकर मिल सकता था, यानी दिन के वक्त, मगर ये रात को ही क्यों आए। अब तो मेरा शक और भी पक्का हो गया। सुबह उठी तो मैं तरोताज़ा थी, मेरी तबीयत ज़रा भी ख़राब नहीं हुई थी। मेरी सास ने मुझे देखा तो बोली, रात को तो सो गई थी ना? जी माँ जी, मैं सो गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब रहेगी। मैं आज ही तुझे नसरीन की माँ के पास ले चलूँगी। तुम तो जानती हो वो कितनी माहिर है। उससे हर किस्म की औरतें दवा लेने आती हैं, चाहे वो बीमार हों या तंदुरुस्त हों, खुश हों या परेशान। मेरी सास ने मुझे समझाया, मगर मैं जानती थी कि नसरीन की माँ महज एक नीम हकीम के सिवा कुछ भी नहीं, इसलिए मेरा उसके पास जाने का कोई इरादा नहीं था। नहीं अम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है वो कड़वा तेल लाने की। मैंने मुंह बसोरते हुए कहा, अरे तुझे क्या पता कि तू सही है या नहीं। आज ही मैं तेरा इलाज करवाऊंगी, तू फिक्र नहीं कर, शाम को तैयार रहना। अम्मा की बात सुन के मैंने सर पकड़ लिया। अरे अम्मा, मैं सही हूँ, मुझे इलाज नहीं करवाना, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे गुस्सा आ गया। मेरे साथ ज़बान न चला, वरना तेरे शौहर को परदेस में बता दूंगी कि तू मेरी बात नहीं मानती। बस यही मेरी एक कमज़ोरी थी, उसका अम्मा फ़ायदा उठाती थी। शाम को मैं तैयार हो गई, मेरी सास ने भी तैयारी पकड़ी और हम नसरीन की माँ शाज़िया के पास पहुँच गए। शाज़िया अपने तय एक मशहूर हकीम थी, मगर सच तो ये है कि मुझे इन दवाओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अम्मा ने उसके सामने मेरा मसला बयान किया और कहने लगी, मुझे वही तेल दे दो जो तुमने पिछली बार दिया था। अम्मा की बात सुनकर उसने कुछ लम्हे को सोचा और फिर एक लड़की को आवाज़ दी, जो इसी तरह की काली शीशी में लेकर अम्मा के पास आ गई। अम्मा ने वो शीशी ली और नसरीन की माँ का शुक्रिया अदा किया और फिर मुझे लेकर घर आ गई। घर आकर वो बड़ी खुश लग रही थी, जैसे उन्होंने मेरे लिए आबे हयात ले लिया हो। मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा और ठान ली, आज कुछ भी हो जाए अपनी सास को ये तेल अपने सर पर नहीं मलने दूंगी। मैंने भी अपनी सी कर दिखाई, सरसों के तेल में काली सियाही मिला दी और इस बोतल में डालकर वो वाला तेल उन्हें पौधों के पीछे जाकर गिरा दिया। सास को भी शक नहीं गुजरा कि मैंने तेल की बोतल में तब्दील किया है। रात को हस्बे मामूल उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और मेरे सर की मालिश करने लगीं। जब मालिश मुकम्मल हो गई तो मुझे थपथपाते हुए बोली, जाकर सो जा अपने कमरे में, 7 दिन में तेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। हालांकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी। खैर, मैं वापस अपने कमरे में आई तो मुझे नींद न आ रही थी, बिल्कुल भी बोझल नहीं थी, जबकि तेल की मालिश के बाद तो मेरा सर भारी हो जाता था। थोड़ी देर लेटी रही, तब मुझे लगा जैसे वही आवाज़ें आज भी आ रही हैं। आज मेरा दरवाज़ा बंद था। चूँकि सास को यकीन था कि मैं सो गई होंगी, इसलिए वो दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं था।
جب آوازیں بڑھ گئی تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ دیکھا تو یہ آوازیں میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں اس کی طرف کو گئی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ 2 لڑکے میری ساس کے کمرے میں بیٹھے تھے اور وہ انہیں میرے جہیز کے برتن اور دیگر چیزیں تھما رہی تھیں۔ لڑکوں نے اپنے چہرے ڈانپ کر رکھے تھے۔ اف خدایا، تو کیا میرے جہیز کا سامان؟ یہ سوچتے ہی مجھے چکر آ گئے۔ آگے بڑھ کر میں نے اپنی ساس کا سامنا کیا اور کہا، اماں جی یہ کون ہیں اور میرے جہیز کے برتن انہیں کیوں دے رہی ہیں؟ مجھے دیکھ کر میری ساس بوکھلا گئی۔ تم یہاں کیسے؟ تجھے کہا تھا نا کہ سو جا۔ انہوں نے الٹا اپنی غلطی چھپاتے ہوئے کہا، اماں میں سو نہیں سکتی، میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ میری ساس الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگی۔ میں جو چاہے کروں، یہ میرا گھر ہے، مجھے مت بتاؤ کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ان کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکے جلدی سے گھر سے بھاگ گئے، مگر میرے ذہن میں بات بیٹھ چکی تھی، میں بھلا کیسے اپنی ساس کی جان چھوڑ سکتی تھی۔ بحث کرتے کرتے انہوں نے ہار مان ہی لی۔ بولی کہ تیرے جہیز کا سامان اپنی بیٹی کے گھر پہنچا رہی تھی، تھوڑے ہی دن کی تو بات ہے، سامان واپس آ جائے گا، مگر تو اپنے جہیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، اسی لیے تمہارے جانے کے بعد یہ کام کر رہی تھی۔ ساس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، میں کبھی بھی ان کو منع نہ کرتی، پھر نہ جانے کیوں انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپانے کی کوشش کی۔ جب میری اور ان کی تکرار بڑھی تو مجھے دھمکیاں دینے لگی، کہنے لگی میں تجھ سے بدلہ لے کر رہوں گی، تو نے میرے بیٹے کا گھر برباد کیا ہے، میں ابھی اسے فون کروں گی، بتاؤں گی کہ تو رات کو تجھ سے 2 لڑکے ملنے آئے تھے۔ ان کی یہ بات بھی میں سمجھ گئی تھی، تو پھر اب کیا چاہتی ہیں؟ میں ایک بار پھر اپنی ساس کے آگے مجبور ہو گئی تھی، لیکن آخر کب تک؟ میں نے دل میں سوچا کہ کب تک اسی طرح بلیک میل ہوتی رہوں گی، کب تک یہ مجھ سے یہ ساری باتیں منوائیں گی؟ یہ سوچ کر ہی میرے دل میں خوف سا آ گیا، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس دن بھی میں نے ان کا ڈٹ کر سامنا کیا، کریں فون، آپ کو فون کرنا ہے نا، جس کو مرضی کریں فون، میں اپنے جہیز کے سامان سے ایک بھی مزید چیز اور نہیں دوں گی۔ میری بات سن کر میری ساس کو تیش آ گیا اور انہوں نے مجھے دھکا دیا۔ میں جا کر دروازے کے آگے گر گئی اور وہ غصے سے تنتناتے ہوئے باہر گئی تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا، ان کا غصہ یقیناً کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ اب پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، پردیس میں میرے شوہر کو فون کیا، میں بھی پاس ہی کھڑی تھی، وہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہی تھیں جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی، مگر ان کی باتوں میں اس قدر زہر بھرا ہوا تھا کہ اصغر بھی مجبور ہو گئے۔ میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی، اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی، مگر میری ساس نے مجھے فون کو ہاتھ تک لگانے نہ دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس بڑھیا کی ہڈیاں صحیح کر دوں، مگر اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ اصغر نے جب مجھے کہہ دیا کہ تم اماں کے معاملے میں مت بولو، میں تم سے کل صحیح سے بات کروں گا، تو میرا دل کام کر رہ گیا۔ اصغر بہت غصے میں تھے، ظاہر ہے ان کی اماں نے جو باتیں کہی تھی وہ سننے کے بعد بھی کوئی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر میرے لیے تو اس بات کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی، میں سمجھی کہ شاید وہ مجھ سے ہمدردی کریں گے، مگر انہوں نے رات بھر سوچنے کے بعد یہی فیصلہ سنایا کہ ان کے پردیس جاتے ہی میں بھٹک گئی تھی اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی امانت میں خیانت کی۔ اس بات نے مجھے آنسوؤں میں تر کر دیا، سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے ایسا رویہ رکھے گا۔ مجھے طلاق ہو گئی، انہوں نے 3 لفظ کہہ کر مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ میں روتی پیٹتی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ ظاہر ہے میرا قصور تو نہیں تھا، مگر اماں ابا پریشان ہو گئے، میں نے بھی ان کی پریشانی میں اپنی پرواہ کرنے کی بجائے ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے جس بھی رشتے پر کہا میں نے ہاں کر دی۔ ماں باپ کی رضامندی کا پھل مجھے یہ ملا کہ میری شادی ایک معقول انسان سے ہو گئی جسے کمانے کے لیے بیرون ملک نہیں جانا پڑا۔ میں اسی میں خوش ہوں۔ انہوں نے مجھے حج اور عمرہ بھی کروایا، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ میں بھی اسی طرح سکون سے جی رہی تھی کہ ایک دن مجھے اپنی محلے دار عورت ملی، باتوں باتوں میں اس نے میری ساس کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا وہ کیسی ہیں؟ ان کی حالت پر افسوس کرنے لگی، بولی وہ سخت برے حالات میں ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی کہ ان کو شاید تم پر ظلم کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب تابندہ ان کے گھر بہو بن کر آئی تو وہ خوش تھی کہ بہت امیر گھرانے کی لڑکی تھی، ڈھیر سارا سامان بھی ساتھ لائی تھی۔ اس کے آتے ہی اس عورت کو سیدھا کر دیا، اس کی ایک بات نہ مانتی اور ایسی ایسی باتیں اپنے شوہر کے سامنے کرتی کہ بڑھیا کچھ نہ کر سکتی۔ ظاہر ہے تابندہ خوبصورت بھی تھی اور میرا بھی اس لیے اس کا کچھ روب بھی تھا۔ امیر تھی، بہت روب تھا۔ تمہاری ساس تو تمہاری عادی تھی، اس نے اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کرنے کی کوشش کی تو تابندہ نے ایک رات اندھیرے میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑوا لیا۔ دراصل تمہاری ساس کا مسئلہ تھا، اسے شروع سے ہی چوریاں کرنے کی عادت ہے، نہ جانے اسے یہ عادت کیوں ہے، حالانکہ گھر میں خدا کا دیا سب کچھ ہے،
مگر اپنی بیٹی کو اپنی بہوؤں کی چیزیں اٹھا کر دینا اس عورت کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اپنے بڑے بیٹے کی بیوی کا بھی اس نے یہی حال کیا تھا۔ اب تو حال یہ کہ تابندہ کا دل کرے تو وہ اسے کھانا دیتی ہے، ورنہ سارا دن تو وہ بھوکی رہتی ہے۔ اس کی یہی سزا ہونا تھی، میں جانتی تھی۔ اس نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس نے اپنی پہلی بہو کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میں اپنی ساس کا حال سن کر خوش تو نہیں ہوئی، کیونکہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا ایک کمزور ہونے کی علامت ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی سزا مل کر ہی رہتی ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلتی ہوں میں، ملتے ہیں اب نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔